ویلکم بیک ناظرین. ورلڈ پولیو ڈے کے حوالے سے اب ہم اپنے اس سیگمنٹ میں پولیو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. اور جیسے کہ بارہا میں بھی آپ سے کہہ رہی ہوں اور ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ ایک پرابلم رہ گیا ہے. 2-3-4 ممالک جو آخری بچے ہیں جہاں سے پولیو کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے, ادروائز سب ملکوں نے اس سے فائٹ کر لیا ہے اور مینڈیٹری کیا ہے اس بات کو کہ وہاں پولیو نہ ہو. ہمارے ہاں جو ابھی تک خطرہ یا خدشہ ہے, ڈاکٹر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ایک اور مہمان بھی موجود ہیں, ان کو بھی ہم شامل کریں گے اس گفتگو میں. لیکن جو یوزلی دیکھنے میں آتا ہے, جیسے فرق کا اپنا پوائنٹ تھا کہ جی سیکیورٹی ایشوز کے تحت لوگ دروازے نہیں کھولتے یا ان کو انٹرٹین نہیں کرتے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز آتی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ایک اور سوچ بھی ہے. ایک پرانی سوچ, جب پولیو ویکسینیشن شروع ہوئے تھے یا اس پہ فورس کیا جا رہا تھا تو لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ شاید ہماری فیملی روکنے کے لیے کوئی ایجنڈا ہے یا کوئی پروگرام ہے, اس سے ہماری فیملی رک جائے گی, ہمارے بچوں کی تعداد کم ہو جائے گی. خیر اس کے بعد پھر لوگوں کو لگا کہ بچوں میں یہ بیماری شاید پھیلے گی یا کسی قسم کا یہ پروپیگنڈا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو ٹائم آفٹر ٹائم کلیئر کیا گیا ہے. آج کافی لوگ اپنے بچوں کو پولیو ویکسینز پلاتے ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ نشان لگا دیجئے بچے کے کہ آپ نے پلا دیا, اگر آپ کی یہ ڈیوٹی ہے ہمیں نہیں پلوانا ہے. لوگوں کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ساری ویکسینز ایکسپائرڈ ہیں. ان کے خیال میں ہمارے حکومتی محکمے جن کے جتنے بھی کارنامے یا کامیابیاں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, نیوز چینلز کے تھرو آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں, تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اپنے کام میں بہت زیادہ ویجیلنٹ نہیں ہے, نہ انٹرسٹ زیادہ لیتے ہیں. تو اسی بات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سارے لوگ اسی طرح کے ہیں, اور اگر یہ ویکسینز بھی کہیں سے آ رہی ہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ٹھیک ہوں گی نہیں ہوں گی, ان کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ مینٹین ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی آپ ایک چیک کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ لائنز ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہی ہمیں بہتر طریقے سے بتائیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسما خان, جنرل فزیشین ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پولیو کے بارے میں آپ سے ڈسکشن کروں گی. ایک اور مہمان ہمارے ساتھ جو ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا بھی میں انٹروڈکشن کراتی چلوں. پہلے تو میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی جس چینل میں تھی انہوں نے ٹی وی سے ہمارا پروگرام دیکھ کے آبویسلی اس کا لوگو اینڈ ساری چیزیں اسی طرح کا ایک مگ ہمارے لیے بنایا تھا. اینڈ جب سے میں آج ٹی وی میں آئی ہوں اینڈ یہ آج صبح یہ دیکھتے ہیں, اور مگ انہوں نے ہمارے لیے بنایا ہے کیونکہ یہ ان کا کام بھی ہے, گرافک ڈیزائنر ہے. محمد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم میم, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر, اور اس کے لیے بھی بہت خوشی ہوئی. یہ آج نیوز کا لوگو بھی انہوں نے ساتھ میں بالکل اسی طریقے سے لگایا ہے, تو ویری گڈ, بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور یہ اس فورم پہ پہلا مگ ہے جو میری پکچر کے ساتھ یا اس لوگو کے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. محمد آصف ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, ان کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی. محمد آصف بہت یہ آج اس لیے نہیں آئے کیونکہ انہوں نے یہ مگ پرنٹ کیا ہے ہمارے لیے, بلکہ یہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کی ایک اسٹرگل رہی ہے. ان کو خود بھی پولیو ہوا بچپن میں, اور لیکن اس کے بعد آج ہمارے لیے یہ ایک سکسیس سٹوری ہے, اس کے تحت سامنے آئے ہیں. پولیو ویکسینز پہ بھی ہم ان سے بات کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ پولیو ہونے کے باوجود شاید بہت سارے لوگوں کو یہ ڈیفیکلٹ لگتا ہو کہ آپ نے ڈفرینٹ اداروں میں جانا ہے, کام کرنے ہیں, ان کی بہت سی ٹریولنگ ہوتی ہے. کچھ عرصے سے میں ان کو جانتی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کافی وہ والے کام جو شاید عام لوگوں کو بہت حیصل والے لگتے ہوں گے, وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ باہمت طریقے سے, جس سے مورل آف دا سٹوری یہ ملتا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی چیلنج ایسا آ بھی جائے جہاں آپ کی صحت کو چیلنج ہے, کسی اور چیز کو چیلنج ہے, تب بھی اگر آپ کی ول پاور مضبوط ہو تو آپ بڑے کام کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو. آپ اپنی زندگی خود بنا سکتے ہیں. اینڈ ہی از ٹیکنگ کیئر آف ہمسیلف اینڈ ہز فیملی, کیونکہ آپ اکلوتے بیٹے ہیں. جی نہیں, 2 بھائی ہیں ہم, جس میں ڈیپینڈ میرے پہ یہ سارا ہے. اچھا, ڈیپینڈنسی فیملی کی آپ پر. جی بالکل. اوکے, بہنیں وغیرہ؟ جی 4 بہنیں ماشاءاللہ, اور ابو ہیں ریٹائرڈ ہیں, امی کی ریسنٹلی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک. تو ابھی جو بھی ہے تمام ذمہ داریاں فیملی کی وہ میں ہی مینج کر رہا ہوں. وہ آپ لوگ آپ پہ کرتے ہیں. ویری گڈ.